ریئلٹی ٹرینڈز کے معزز ناظرین السلام علیکم، اور آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آپ نے کئی ہالی ووڈ فلموں میں پائریٹس یعنی بحری قزاقوں کے بارے میں دیکھا تو ہوگا، جن کے نام تک سے دنیا ڈرتی تھی، چونکہ پرانے زمانے میں زیادہ تر سفر بحری جہازوں کے ذریعے ہوتا تھا، لہذا بحری راستوں میں بحری قزاق بھی ہوتے تھے جو کہ بحری جہازوں اور مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، اور لوگوں میں ان کی وجہ سے خوف و ہراس پایا جاتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فلموں کے پائریٹس کی نہیں بلکہ ریئل پائریٹ ایڈورڈ بلیک بیئرڈ کی بات کریں گے، جو کہ اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھا۔ مگر مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مشہور سمندری پائریٹ ایڈورڈ بلیک بیئرڈ کے بارے میں، جو کہ اپنے زمانے میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اس کا نام سن کر لوگوں کا خون سوکھنے لگتا تھا۔ اس نے اکیلے ہی سمندری لوٹوں کو سر انجام دے کر جو تباہی مچائی تھی اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، ایڈورڈ بلیک بیئرڈ انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اس کا بچپن سمندر کے ساحل کے قریب ہی گزرا تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف ہو چکا تھا کہ اس جگہ پر روزگار کا واحد راستہ اور ذریعہ سمندر ہی تھا، اور ایڈورڈ یہ سمجھ چکا تھا کہ سمندر ہی اس کی زندگی ہے۔ اس نے سمندر کو قریب سے جاننا شروع کر دیا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت سمندر کی اونچی لہروں کے درمیان گزارنے لگا تھا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلے ایڈورڈ کے نام کے ساتھ بلیک بیئرڈ نہیں لگتا تھا، پہلے اس کا نام ایڈورڈ ٹچ تھا، جو کہ بعد میں اس نے خود ہی بدل لیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سمندری قزاقوں اور لٹیروں کا بول بالا ہوا کرتا تھا، کیونکہ برٹش گورنمنٹ خود اپنے لیے سمندری قزاقوں کا بندوبست کیا کرتی تھی، اور وہ ان لٹیروں کو اٹلانٹک اور کیریبین سیز میں لوٹ مار کرنے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ بڑے ہونے کے بعد ایڈورڈ بھی قزاقوں کی اس فوج میں شامل ہو گیا، اور اس نے بھی سمندر میں لوٹ مار کرنا شروع کر دیا۔ وہ چھوٹا تو تھا مگر وہ بہت ہی چالاک اور تیز تھا، اسی وجہ سے گزرتے وقت کے ساتھ وہ بڑے قزاقوں کی نظر میں آ گیا اور اس کی مقبولیت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ اسی دوران انگلینڈ اور فرانس کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور اس کی وجہ سے سمندری جہازوں کی نقل و حرکت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، جسے دیکھتے ہوئے ایڈورڈ نے بھی اپنی بھرپور تیاری کر لی۔ جب تک یہ جنگ ختم ہوئی تو ایڈورڈ بحری قزاقوں کی فہرست میں اپنا ایک نام بنا چکا تھا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایڈورڈ کو انگلینڈ کی حکومت نے اپنا کپتان بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ اسے ایک جہاز بھی دیا گیا، اور ایڈورڈ نے سمندر کے اندر لوٹ مار کو انتہائی تیز کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر ظالم اور جابر تھا کہ لوگ اسے جہنم کا شیطان کہہ کر پکارتے تھے۔ 1716 میں ایڈورڈ اپنے پہلے مشن پر روانہ ہوا تھا، اور ابھی تک اس نے حکومت کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ بغیر کسی مدد کے کسی مشن پر گیا تھا۔ اسے خود پر مکمل اعتماد تھا کہ وہ اس مشن کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو لوٹ لیتا تھا، جس میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ریشم اور ایسی قیمتی چیزیں تھیں جو کہ وہ مسافر بردار اور مال بردار جہازوں سے لوٹا کرتا تھا۔ فرانس سے واپسی پر اس نے کافی جہازوں کو لوٹا، اور پہلے تو وہ صرف مال لوٹتا تھا، مگر اب کی بار اس نے ایک جہاز کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس جہاز کو بعد میں وہ اپنے زیر استعمال لے آیا اور لوٹ مار کرنے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اس نے اس جہاز پر تقریباً 40 توپیں نصب کر لی، جو کہ دور سے آتے خطرے کو قریب آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی تھی۔ بلیک بیئرڈ کا نام صرف لوٹ مار کے لیے ہی نہیں بلکہ لوٹ مار کے دوران کیے جانے والے ظلم کے لیے بھی مشہور تھا۔ ایڈورڈ نے اپنا حلیہ بھی بدل لیا تھا، اس نے اپنی داڑھی کافی بڑھا لی تھی جو کہ اس کی پہچان بن گئی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ اسے ایڈورڈ بلیک بیئرڈ کہتے تھے اور جہنم کا شیطان کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ 1718 تک ایڈورڈ کئی لوٹوں کو سر انجام دے چکا تھا، اور اس کے بعد اس کا نام مجرموں میں بھی گنا جانے لگا تھا۔ انگلینڈ سرکار اس کے خلاف ہونے لگی تھی، اس وجہ سے اس نے کچھ عرصے کے لیے لوٹ سے دوری بنا لی تھی۔ اس نے اپنے جہاز کو بھی رنگ دیا اور اس نے اپنی پہچان بھی بدل ڈالی تھی۔ ایڈورڈ نے لوٹ کا سارا پیسہ سیو کر لیا تھا۔ اسی وقت اس نے اپنے جہاز کو نارتھ کیریمینیا کے تخت پر چھوڑ
چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد وہ سیدھا وہاں کے گورنر کے پاس چلا گیا، اسے جا کر کہنے لگا کہ مجھے راجا سے ملوایا جائے۔ گورنر اور ایڈورڈ نے اس کے بعد آپس میں دوستی کر لی۔ دونوں میں یہ طے ہوا کہ گورنر ایڈورڈ کو چھپنے میں مدد کرے گا، اس کے لیے اسے ایڈورڈ سے اچھی رقم ملتی تھی۔ کچھ عرصے تک یہ بات چیت چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد گورنر نے ایڈورڈ کو ایک کام کرنے سے منع کر دیا، جس کے بعد دونوں میں اختلافات بڑھنے لگے۔ گورنر نے طے کیا کہ وہ ایڈورڈ کو جان سے مار دے گا۔ اس نے ایڈورڈ کو مارنے کے لیے اپنے کچھ لوگ جہاز کے ساتھ بھیج دیے۔ ایڈورڈ کو اس بات کی خبر نہ تھی اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جہاز پر تھا کہ اسے حملہ محسوس ہوا اور بھرپور لڑائی کے بعد دشمنوں نے ایڈورڈ کو مار دیا۔ یہ تھی ایڈورڈ بلیک بیئرڈ کی کہانی، جس نے اپنی تیزی سے سمندر پر راج کیا اور اپنی لوٹوں کے لیے ہر طرح کا کام کیا، مگر کہتے ہیں نا، برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ تھی بلیک بیئرڈ کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔